مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ میں صرف جمعے کی نماز پڑھتا ہوں، اس کے علاوہ میرا دل بالکل بھی نماز پڑھنے کو نہیں کرتا۔ اللہ کا احسان ہے میں گناہوں سے بالکل دور ہوں، لیکن پلیز مجھے نماز کے لیے کچھ بتائیں کہ میں نماز پابندی سے پڑھوں۔ دیکھیں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں گناہوں سے بالکل دور ہوں، تو نماز نہ پڑھنا تو سب سے بڑا گناہ ہے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا، وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں گناہوں سے دور ہوں؟ تو یہ تو بہت خطرناک بات ہے کہ آپ صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ کہ ہمارے بہت سے مسلمان دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف جمعے کو حاضری لگاتے ہیں مسجد میں، باقی پورا ہفتہ نماز پڑھتے ہی نہیں، پابندی نہیں کرتے۔ تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ قرآن کریم کا آپ اگر مطالعہ کریں، احادیث کا مطالعہ کریں، ایمان اور عقائد کے بعد سب سے زیادہ زور جس چیز پر اسلام دیتا ہے وہ نماز ہے۔ نماز سب سے اہم فریضہ ہے۔ اسلام کے جو 5 ستون ہیں اس میں ایمانیات کے بعد دوسرا ستون وہ نماز ہے۔ نماز کو دین کا ستون قرار دیا ہے حدیث کے اندر۔ اور کئی فقہاء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز باجماعت نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اس لیے بعض فقہاء نے مذہب اختیار کیا کہ نماز نہ پڑھنے والا، جان بوجھ کر نماز قضا کر دینے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اتنی خطرناک چیز ہے، یعنی جماعت کے چھوڑنے پر اتنی سخت وعیدیں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میں جا کے ان گھروں کو آگ لگا دوں جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہوتے۔ تو پھر نماز ہی چھوڑ دینا یہ کتنا خطرناک گناہ ہے۔ تو انسان کے دل میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ کتنا بڑا فریضہ ہے اور اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اور یہ میری ذمہ داری ہے، میں نے اس کو ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ اور اگر میں نے ادا نہیں کیا، قیامت کے دن اس کا سوال ہوگا۔ قرآن کریم میں آتا ہے قیامت کے دن جہنم میں جانے والوں سے جب پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، کہ جہنم میں کیا چیز تمہیں لے کر آئی ہے، تو ان کا جواب ہوگا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو یہ ایسی چیز ہے کہ انسان کو ڈائریکٹ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو اگر یہ احساس ہو کہ دنیا کی ہم آگ برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی آگ ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ کی عظمت کا احساس ہو کہ یہ حکم کس نے دیا ہے مجھے؟ اللہ کی ذات نے دیا۔ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے میرے والد کو پیدا کیا، میری والدہ کو پیدا کیا، مجھے یہ نعمت دی، ہاتھ دیے، آنکھیں دی، کان دیے، زبان دی، یہ ساری نعمتیں اللہ نے، رزق دیا، آسمان زمین، یہ سب کچھ اللہ نے میرے لیے بنایا۔ اور اتنا سا مطالبہ ہے کہ اگر 5 نمازیں آپ پڑھیں تو 24 گھنٹے میں آپ کا اس میں 1 گھنٹہ بھی صرف نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ کی عظمت کا احساس، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس امت کے لیے کتنی قربانیاں دیں، آپ نے اس امت کے لیے کتنا آپ نے دکھ، درد اور غم برداشت کیا، اس کو سامنے رکھیں۔ پھر آخرت کے عقیدہ، ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے، اس عقیدے کو سامنے رکھیں، ان ساری چیزوں کو رکھیں، اور ساتھ ساتھ سب سے اہم چیز اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے نماز کا پابند بنا دے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دعا سکھائی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ سے مانگیں، عربی میں بھی مانگیں، اردو میں، اپنی زبان میں مانگیں کہ اللہ مجھے نماز کا پابند بنا دے۔ اور یہ استحضار رہے کہ نماز کی پابندی کے بغیر اگر نماز کس طرح قضا کرنے کی عادت بنا کے میں چلا گیا دنیا سے، تو میرے لیے بہت خطرناک ہوگا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آدمی جب نماز کی پابندی کرتا ہے، آپ اپنی دنیا کے کسی بھی کام میں صبح سے لے کر آپ دوپہر تک کام کرتے ہیں، پھر آپ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، انسان کو ایک اسپریچول انرجی مل جاتی ہے، ایک روحانی طاقت اور انرجی انسان کو مل جاتی ہے، انسان اور چاق و چوبند اور چست ہو کے اپنے دنیا کا کام بھی کر سکتا ہے۔ تو اس میں دین کا بھی فائدہ ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں، نیک مجالس کا اہتمام کریں، علماء کے پاس بیٹھیں، اولیاء اللہ کے پاس، اللہ کے نیک بندوں کے پاس بیٹھیں، ان کی صحبت میں رہیں، ان سے سوالات کریں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کی خدمت کریں، اللہ سے دعا کریں، ساری چیزیں انشاءاللہ۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جی چاہے یا نہ چاہے نماز ہر حال میں پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا ای بک سے پیسے کمانا جائز ہے؟ ہم ای بک لکھتے ہیں اور اس کو کسی ویب سائٹ پر پوسٹ کرتے ہیں، جیسے امیزون، کنڈل، اس کی قیمت لگاتے ہیں کہ اتنے کی بیچنی ہے، پھر اگر کوئی اس کو خرید کر ڈاؤن لوڈ کرتا ہے تو اس کا کچھ حصہ ویب سائٹ کو ملتا ہے اور باقی ہمیں۔ اس بارے میں کچھ رہنمائی کر دیں کہ کیا اس طرح کمانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ جزاک اللہ۔ زریس احمد، دیکھیں جب آپ کوئی ای بک لکھتے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ آپ جو کسی بھی جگہ پر اگر ای بک آپ پوسٹ کر رہے ہیں، آپ کو کوئی ورچوئل ایک اسپیس دے رہا ہے وہاں پر، پہلی بات تو یہ کہ وہ ای بک آپ کی اپنی ہو،
یا آپ اگر کسی اور کی ای بک ڈال رہے ہیں تو اس کی اجازت سے وہ ای بک ڈالیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے خود لکھی ہو. دوسری بات یہ کہ اس کا کنٹینٹ کیا ہے, کس موضوع پہ آپ نے لکھی ہے. اگر مثال کے طور پر کسی نے اس میں حرام ارننگ کے طریقے سکھائے ہوئے ای بک کے اندر سارے حرام طریقے ہیں اور اس کو آپ پوسٹ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کی کمائی بھی جائز نہیں. تیسرے نمبر پر اگر اس طرح کی کوئی شرعی چیز اس میں نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ ناجائز ہو رہا ہے, آپ کی اپنی لکھی ہوئی ای بک ہے, اس کا کنٹینٹ بھی جائز ہے, آپ نے اس کو ڈالا ہے وہاں پر, تو اور پھر آپ سے وہ کچھ چارج کرتا ہے تو یہ معاملہ بالکل جائز ہے. آپ کے لیے بھی انکم جائز ہے اور ویب سائٹ کے لیے بھی اس سے کمانا جائز ہے.